مہتا ان کی جو ہے سالے کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا ہوگی. اسی طریقے سے فاروق بھائی سائیکل والے جو ہمیشہ قاری صاحب کے پروگرام کی کیسٹ بنایا کرتے تھے، جمعرات کے دن وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جمعہ کے دن صبح میں ان کو دفنایا گیا ہے. ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اور حضرت کے بیان کی کیسٹ مرحوم فاروق بھائی سائیکل والوں کی دکان پر سے دستیاب ہوگی. زبور کو لائیں اور اس کی شان میں گستاخی کریں، اس لیے کہ ہم زبور کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور ہم تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں. جو احترام ہم قرآن مقدس سے کرتے ہیں، آسمان کے تمام صحیفوں کا کرتے ہیں، اور ان کتابوں کے بارے میں ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ آسمانی ہے یا نہیں. ہمارے ہاتھ قانون الہی سے بندھے ہوئے، نہ ہم ظلم غلامی میں کر سکتے ہیں، نہ ہم تخت شاہی پر بیٹھ کر ظلم کر سکتے ہیں، نہ ہم مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ مسجد کے باہر. ہمارے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے باندھے ہیں اپنے قانون سے. میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس یہودی قوم پر لعنت کی شروعات اور اسٹارٹنگ میں حضرت داؤد سے پھر مہلت دی جاتی رہی. کتنی مہلت ملی؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے. میں آج ایک بات سیرت کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں وہی کہوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کہنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے. میں یہاں اس سے 13 سال پہلے میرے بھائی یہاں تشریف فرما تھے. یہی آپ کے سامنے جو گنبد ہے اسی کالونی میں رہا کرتے تھے. بتا دوں دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آتا اور کبھی میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی کہ کاش مجھے کچھ مسجد کی محراب پر کھڑا کر دے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سچے جذبوں کو کبھی غائب نہیں کرتا. مولانا بدرالدین میرٹھ میں مجھے بلایا کرتے تھے اور آج وہ گھڑی اور لمحے آ گئے کہ اسی مسجد کے نزدیک اسی محلے میں میں آج آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کی محنتوں اور کوششوں، حضرت مولانا حبیب صاحب کی شفقتوں اور ان کے جدوجہد کے بعد آج اس منزل پر ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم یہاں سنا سکیں. میں آج ایک بات کسی تعلق سے اور یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے جو آپ معاہدے کرتے ہیں وہ معاہدے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ کائنات خاموش ہے؟ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دل اس کائنات کی حسین چیزوں سے باتیں کرتا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ٹرین میں سفر کیا، جب ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں تو زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن راستے میں لگے ہوئے درخت تو پھر گلاب اور پھول، بہترین مناظر آپ کے دل سے باتیں کرتے ہوتے ہیں. یہ کائنات خاموش نہیں. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ سورج کی تپش نکلے اگر ذرے کا دل چیرے. یہ کائنات بے ہنگم نہیں ہے. سورج کی تپش، یہ ذرے کے اندر پورا سورج موجود ہے. جو علامہ اقبال نے کہا تھا اس کو نیوٹن نے ثابت کر دیا، اسے آئنسٹائن نے ثابت کر دیا، اسے آج جاپان اور فرانس اور امریکہ نے ثابت کر دیا. یہ کیا ہے؟ ایٹم بم. ایٹم کے معنی ہے ذرہ. ذرے ہی کو چیر ڈالا، ذرے ہی کو پھاڑا ہے جس سے ایٹم بم بنا ہے. اور اس ذرے کو پھاڑنے کے بعد اس میں سے جو آگ نکلی ہے، جو شعاعیں نکلی ہیں، جو اس کے ذریعے سے آگ نکلی ہے، جو گیس اور دھواں نکلا ہے، لگتا ہے کہ ذرے میں پورا سورج سما گیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر تم نے مجھے بیٹا دیا، اولاد دی، تو تیرے نام پہ وقت بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی، اسے کوئی کام نہیں لوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بیٹا تو نہ دیا، بیٹی ملی تو عورت کہنے لگی ہائے انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک بیٹی کو جنا جو بیت المقدس میں اذان نہیں دے سکتی، جو مصلی پر کھڑے ہو کر کے امامت نہیں کر سکتی، اس کی محراب پر کھڑے ہو کر کے زبور کی آیتیں تلاوت نہیں کر سکتی. اے اللہ، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، آج تو نے مجھے بیٹی عطا کر دی. جو وہاں کیسے رہے گی؟ میری منت کس طرح پوری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صدا اور آواز آئی
वलैसा ज़करु कल-उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता था। बेटी और बेटी इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तू घबरा मत, तेरी तमन्ना पूरी होगी। हमारे यहाँ जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे यहाँ दुआ कबूल कर ली जाती है, तो जरूरी नहीं है कि दुआ उसी लम्हे उसका असर नजर आ जाए। आज सारी दुनिया हमसे ये कहती है और हमें ताना देती है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम्हारे आंसू आसमान की बुलंदियों तक नहीं जा रहे, तुम्हारे सर सजदे में झुके हुए हैं, लेकिन तुम्हारे सजदों का कोई फायदा नहीं है। इस प्रोपेगेंडा मत चाहिए। इस सारा प्रोपेगेंडा उनका है जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब को नहीं पढ़ते, जो तारीफ की तारीफ नहीं जानते, जो हजरत मूसा की तारीफ नहीं जानते, जो इस्लामी तारीफ को नहीं जानते। वो ये कहते हैं, याद रखिएगा मैं प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए आपको आया हूं। आज इस उम्मत पर एक हमला नहीं है, चारों तरफ उस पर हमले हैं, उसकी मादियात पर हमले हैं, उसकी रूहानियत पर हमले हैं, उसके ईमान पर हमले हैं, उसकी तिजारत पर हमले हैं, उसके मुल्कों पर हमले हैं, उसकी एक एक चीज पर हमला है ताकि सारी चीजों से छीन ली जाए। रूहानियत पर हमलों के आसार ये है कि आज का मुसलमान 786 को समझता है कि बिस्मिल्लाह 786। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा से पूछ रहा हूं, कुरान और सुन्नत के पूरे ज़ख़ीरे में अगर कोई ये बता दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि बिस्मिल्लाह का ये अदद है, तो मैं आज ही अपने इस कौल को वापस लूं। अगर 786 के अदद वो जो अब्जद हरबद रत्ती कलिमन आपस में लिखे हुए हैं, अगर वो पूरे जोड़ोगे तो हरे कृष्णा के लिए वही नंबर बनते हैं। तो 786 बिस्मिल्लाह कहाँ हो? अगर यही बात है तो हमारे हाफिज साहब को ये बच्चे बैठे मजा आ जाएगा। ये सारे आदत निकाल लेंगे और रमजान में खड़े होकर कह देंगे 300 इतने हो गए हो गया काम। क्या जरूरत है 30 दिन तरावी पढ़ने की, नंबर से काम चल जाएगा। ऊपर 786 और 92 लिखा और समझते कि ये हमने बिस्मिल्लाह लिख दी और मोहम्मद कह दिया, तो फिर क्या जरूरत है सूरह फातिहा से पढ़ने की, इमाम साहब को इतना जोर लगाने की, नंबर से काम चल जाए। एक मिसाल दी है मैंने कि न जाने किस किस कदर हमारी रूहानियत पर हमले, उस हमलों से ये उम्मत दो चार। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम से कहा घबरा मत, मैं तेरी इस बेटी को एक ऐसी निशानियां बनाने जा रहा हूं जिसकी नजीर में जमीन पर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की यहां दुआ कबूल कर ली जाती है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया गया क़द उजीबत दाअवतुकुमा, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। और कब जाके पूरी हुई है? 40 साल लग गए इसमें। फिरौन मुझे गलत नहीं हो गया 1 मिनट में कि इधर दुआ कबूल हुई उधर खत्म हो गया। 40 साल लगे मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों का मुकाबला करना पड़ा। आज की जो जंग में जमीन पर चल रही है, अगर इसको उम्मत मुस्लिमा नहीं जानेगी तो फिर कौन जानेगा? मैं उस जंग को बात कर रहा हूं जो आज बायोलॉजिकल, जो आज केमिकल, जो आज इन तमाम चीजों से लड़ी जा रही है। और ये इब्लीस पहली बार नहीं लड़ रहा है, इसकी रिसर्च वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कर चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो 400 साल से मसलक पर तख्त पर बैठे हुए थे फिरौन, जिन्होंने पूरी कौम इस्राइल को बेदम और बेआसरा कर डाला था, हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को अगर बायोलॉजिकल हथियार नहीं दिए थे तो आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या लड़ाई हो रही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे घर मानने वालों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कुओं और तुम्हारे चश्मों का पानी ऐसे ही रहेगा और पृथ्वियों का सारा पानी खून बन जाएगा। पानी का खून बन जाना और खून का पानी बन जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। रात को सोए तो पानी है और सुबह को उठे तो खून है। और बनी इस्राइल के चश्मों का नहीं बना, पृथ्वियों का बना। ये क्या था कि फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया बनी इस्राइल का पहला का बेटा, बड़ा बेटा कल कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बनी इस्राइल घबराए और बनी इस्राइल ने घबरा कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा हम तो बड़े परेशान फंसा रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा? क्या घबराओ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना कलीम बनाया है, रसूल बनाया है और मुझे फिरौन की फिरौनियत को खत्म करने के लिए भेजा है, लिहाजा अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। आवाज आई निदाई कि हम एक गैस छोड़ेंगे।
جس کو قرآن میں دھواں کہا ہے، تورات میں بھی اس کے ذکر ہے کہ گیس نکلے گی اور وہ گیس بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہے گی، اور فرعونیوں کے جتنے لوگ ہیں ان کا بیٹا ختم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی لڑائی تھی؟ یہ گیس کیا تھی؟ آج جو کیسے تیار کی جا رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کی جو اسٹریٹجی اور پلان تیار کیا جا رہا ہے وہ پلان اسی طرح سے ابلیس تو اپنی فوجوں کو لڑاتا رہا، بتاتا رہا لڑائی ہماری اور کسی اور کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا مقابلہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر ابلیس آ رہا ہے، لہذا وہ منظر جو اس میں پیش آیا اس میں 40 سال لگ گئے دعوت کو قبول ہونے میں۔ میں اور دوسری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہنے شروع کر دیتے ہو کہ آج ہماری دعاؤں کا اثر نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں رنگ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، سورج اور چاند کو۔ کتنے دن لگے اس میں؟ لگا وقت کہ نہیں لگا؟ اس خواب کی تعبیر کے پورا ہونے میں وقت لگا کہ نہیں لگا؟ فرعون نے خواب دیکھا، بیت المقدس سے آگ چلی، فرعونیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا۔ اس خواب کی تعبیر کے آنے میں، دریائے نیل تک پہنچنے میں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پار ہونے میں اور فرعون کے در پر ہونے میں وقت لگا کہ نہیں لگا؟ کہ الفصلۃ مما تعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 سال جو تمہارے یہاں 365 دن کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 سال 1000 دن کا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 سال 1000 دن کے برابر ہے۔ الفصلۃ مما تعدون، تم جو شمار کرتے ہو اپنے کیلنڈر اور جنتریوں سے، وہاں 1000 سال میں 1 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، 1/3 بھی نہیں ہوا سال کا۔ 950 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پکارتے رہے، باغیوں کو ڈراتے رہے، رب کی طاقت کا اظہار کرتے رہے۔ 950 سال دعوت کے ان کے گزر گئے، 1000 سال کے بعد کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہوا۔ لہذا ابھی تو دنیا نے دیکھا ہی کیا ہے، اس دنیا کی عمر کیا ہے؟ اب ذرا آ جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو چپکے باتیں ہوتی ہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی زبان ہوتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ حضرت مریم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کی والدہ سے یہ کہہ دیا، زبانی یہ بات کہہ دی، میں تجھے جو بیٹی دے رہا ہوں اس کی شان یہ ہوگی، اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا، کلمۃ القاہا الی مریم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاکیزہ رحم میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاکیزہ رحم میں اپنے کلمے کو بھیجے گا۔ جبریل اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے، جبریل جب اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی حفاظت میں دنیا میں بھی رہیں گے، جب چارم پر بھی رہیں گے، یہودیوں کے ہاتھ اس کے جسم تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس کی وراثت پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس ابلیس کو دھوکے میں ڈال دے گا، اور اس کے ماں کے پیٹ میں پیدائش پلنے پر بھی شیطان اور ابلیس کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا راز ہوگا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شیطان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب تمام یہودیوں کو لا کر اکٹھا کھڑے کرا گیا، رومی حکومت کو لا کر کھڑا کر دے گا ابلیس، اور اس سولی پر لے جانے کے لیے سوچے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس شیر کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نبی کو ہم قتل کر ڈالیں، سولی پر چڑھا دیں، تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے آگے بڑھنے کے لیے اسے سولی پر چڑھانے چلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کرے۔ تیرا یہ بیٹا جس کی تجھے تمنا تھی، بیٹا تو نہیں ملا لیکن بیٹی ملی، لیکن نواسے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ کام لے گا کہ پوری روئے زمین پر اسلام کا کلمہ ہی کلمہ پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ابھی ہونا ہے، اسی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے یہ کہا
انی مبشرم، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والا ہے، تم میرے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال سکتے ہو، تم میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتے ہو، تم مجھے پاپ جولا تختے دار سولی پر لا سکتے ہو، لیکن میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، جس کا نام محمد ہے، کوئی مائی کا لال، دنیا کی کوئی طاقت، وہ کسرا کی ہو یا قیصر کی ہو، وہ روم کی ہو یا شام کی ہو، وہ عرب کے بدو ہو یا کوئی بھی قبیلہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتلوں کو نہیں روک پائے گا۔ میرے بعد وہ آ رہا ہے جو خاتم النبیین ہے، اور یہی میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اس کائنات میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جس پر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ یہ جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہ معاشرہ بہت برا تھا، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول آئے، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ کچھ لوگ شراب پیتے تھے، تو شراب چھڑانے کے لیے لوگوں سے اللہ کے آخری رسول کی ضرورت نہ تھی۔ شراب تو ایک معمولی درجے کا سماج سدھارک ریفارمر چھوڑا دیتا ہے، ایک حکیم چھوڑا دیتا ہے، ایک ڈاکٹر چھوڑا دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں لوگ جوا کھیلتے تھے، سارا معاشرہ جوا نہیں کھیلتا تھا، اس لیے نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگوں سے شراب چھڑا دیں، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کا مرڈر کر رہے تھے، لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں سے یہ حرکتیں چھوڑا دیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ اس وقت اپنی بیٹیوں کا قتل کر رہے ہوں، یہ بات بھی غلط ہے، پروپیگنڈا۔ سب نہیں تھے ایسے، اگر سب تھے تو پھر حضرت آمنہ کیسے بچ گئی، حضرت صفیہ کیسے بچی، حضرت خدیجہ کہاں سے آئیں، ام سلمہ کہاں سے آئیں، ام حبیبہ کیسے موجود رہی؟ اگر سارے ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو کبھی سوچا کریں، سب نہیں کر رہے تھے، معاملہ وہی تھا جو آج بھی تو بہت سے لوگ اپنی بیٹی کا قتل کر رہے ہیں، آج بھی نہ جانے کتنے اپنے بیٹوں کا قتل کر رہے ہیں کہ بس کوئی چاہیے، ہمیں تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج بھی سارا معاشرہ پیدا نہیں کر رہا، آج بھی سارے لوگ تو شراب نہیں پی رہے، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس سے اندازہ لگائیے۔ ابلیس اس مقام پر چلا آیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو چن چن کر قتل کر ڈالے، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یحییٰ قتل، حضرت زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، اور یہی مرحلہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دامن پھیلا کر کے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ روزانہ خبریں آ رہی ہے، آج فلاں خطے میں فلاں نبی قتل، آج فلاں خطے میں فلاں شہید کر دیا گیا۔ اگر یہی حال رہا، میرے اوقات نہیں ہے، میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے بعد تیرے دین کی وراثت کس کون سنبھالے گا؟ بنی داؤد میں سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، نہیں آ رہا بنی داؤد میں کوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں حضرت یحییٰ کو دیتا ہوں، نام سے بھی اس کی حیات ٹپکتی ہے، لیکن حضرت یحییٰ جیسا بھی جب شہید کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن باپ کے ابلیس کی نگاہوں سے چھپا کر، ابلیس کی نگاہوں سے دور رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جس میں صرف ماں کے مادے کو دخل ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی طاقتیں اس میں کام کر رہی ہیں، جنہیں اللہ کا کلمہ کہا گیا، جنہیں روح اللہ کہا گیا۔ لیکن ایسے روح اللہ کو بھی جب تخت اعزاز پر یہودی اور شیطانی طاقتیں لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ زمین پوری طرح سے ابلیس کی چنگل میں جا چکی ہے، اس کے کنٹرول میں جا چکی ہے، بیت المقدس کے دروازے اللہ کے لڑکوں کے لیے بند ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر بھی انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ 571 سال تک یہ زمین اسی طرح سے خاموش پڑی رہی، 571 سال، پونے 6 صدیوں تک کوئی نبی زمین پر نہیں رہا، اور جب نبی زمین پر نہیں رہا تو انجیل کی تعلیمات بھی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انجیل بدل دی گئی، یہاں تک کہ ابلیس اپنی فوجوں کو، اپنے لشکر کو مدینے میں لے آیا، مکہ مکرمہ میں لے آیا، اور حال یہ ہوا کہ وہ توحید کا مرکز جو ابتدا سے جب سے زمین بنی ہے اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، جسے فرشتوں نے بنایا، جسے حضرت آدم نے بنایا، جس کا طواف حضرت موسیٰ نے کیا، جس کے لیے حضرت خلیل کو چنا گیا، جس میں حضرت اسود حضرت اسماعیل ڈھونڈ کر کے لائے ہیں، جہاں پر حضرت ہاجرہ کے لیے صفا مروہ کو علامت قرار دیا گیا، جہاں حضرت اسماعیل کے پانی ان کی ریڑھیوں سے جاری ہوا، اس توحید کے مرکز بھی 360 خدا کے شریک بیٹھے ہوئے۔ یہ تھے حالات،
اور اس حالات کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ جو ہم نے درود پاک کے بارے میں سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا نام لینے پر، صرف نام لینے پر، یعنی درود درخواست کرنے پر، یہ کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر اللہ سے درخواست کرے گا، اے رب میرے نبی پر رحمت بھیج دے، اے رب میرے نبی پر صلاۃ بھیج دے، میرے نبی پر تو سلام بھیج دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نبی پر تو صلاۃ و سلام بھیجتا ہی ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ لفظ جنہوں نے درخواست کی ہے، یہ ہونٹ جنہوں نے گزارش کی ہے، یہ دل جس نے گزارش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے نام لینے پر، درخواست کر دینے پر تیرے 10 گناہ معاف کر ڈالوں گا، 10 نامہ اعمال میں تیری نیکیوں کو اضافہ کر دیا جائے گا، اور 10 درجے تیرے جنت میں بلند کر دیے جائے گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ کو کیوں ہے اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ؟ یہ ہے وہ بنیادی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راجدھانی اور کیپٹل کو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کو، جزیرہ عرب کو شیطان کے چنگل سے، ابلیسی طاقتوں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب خاتم النبیین کو آنا ہے، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آزاد ہی نہیں کرایا، 60 ہجری میں خانہ کعبہ کو آزاد کر دیا، آزاد کرانے کے بعد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکے والوں اب قیامت کی صبح تک تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن یہ تھا کہ حضرت رقیہ کو، ایک دن یہ تھا کہ حضرت عثمان کو جب تیار ہو، اب ان کو ہجرت کر کے حبشہ سے جانا پڑا تھا، مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا تھا۔ میرا نبی یہ کہہ کر چلا گیا مکے والوں میں تمہارے ہاتھ میں مکہ دے کر کے جا رہا ہوں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا دل فتح ہو چکا ہے، اسلام کا قلب فتح ہو چکا ہے، اور صبح قیامت تک دجال کا لشکر کیا ابلیس کی کوئی طاقت اور خانہ کعبہ پر قبضہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا آپ کے یہاں سے عبدالرحمان عبدالحق تارپوری صاحب کے یہاں سے صوت القرآن کے نام سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں میرے مطلب کی حدیث تھی دجال سے متعلق، مفتی سعید صاحب پالنپوری نے اس کی وضاحت کی۔ آپ سمجھتے ہیں دجال پیدا ہوگا؟ دجال موجود ہے، تمیم داری اس کو دیکھ کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا، جزیرے میں موجود ہے۔ میرے نبی نے نگاہ اٹھا کر کہا انہو فی بحر عراق اور فی بحر شام، یا تو وہ شام کے جزیرے میں ہے یا عراق کے جزیرے میں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو یاتی من المشرق، مشرق کی طرف سے آئے گا۔ وہ فتنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین پر فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ اکبر واہم من الدجال، حضرت آدم کی بلا پیدائش سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے فتنے آئیں گے۔ اس زمین میں فتنے تاتار بھی دیکھا ہے، یہاں چنگیز اور ہلاکو خاں کا فتنہ بھی دیکھا گیا ہے، یہاں ہٹلر اور اسٹالن کے فتنے کو بھی دنیا نے دیکھا ہے، مسولینی کے فتنوں کو بھی دیکھا ہے، نہ جانے اکبر راجا کے فتنے کو بھی اس ہندوستان میں دیکھا ہے۔ ایک فتنے نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں فتنے اس زمین میں ابلتے اور مٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا، لہذا آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اور بڑی فتنہ وہ دجال کی ملاقات تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے ہوئی ہے۔ وہ حدیث نقل کی ہے مسلم شریف میں، ایک جزیرے میں گئے، اس کو اس وقت بیان نہیں کر رہا، حالانکہ آج یہ امت اسی فتنہ دجال کی چپیٹ میں ہے اور لپیٹ میں ہے۔ میں تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو ان باریکیوں پر آپ کو غور کرنا ہوگا، اور ذرا پلٹ کے آپ کو قرآن کی تاریخ دیکھنا ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر کے لے جاتے ہیں دریائے قلزم سے پار کر کے،
لے گئے؟ سنجیدگی سے سن رہے ہیں آپ؟ اگر سنجیدگی سے سن رہے ہیں؟ باتیں چونکہ نئی سی ہیں آپ کے لیے، افسانوی انداز نہیں ہے، تحقیقی اور تفتیشی انداز ہے، اور ضروری ہے۔ میں نے جو رات بات کہی تھی، اگر آپ وہاں کچھ لوگ ہوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر نبوی سے پکار کر کے ساریہ سے کہا تھا، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ کیوں کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے؟ اگر نہ کہتے تو ساریہ گرفتار ہو گئی ہوتی، ساریہ پکڑے جاتے، فوجیں شکست کھا جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امت جہاں اس کو بشارتیں سنائی جائیں، اسے نوید سنائی جائیں، اسے خوشخبریاں سنائی جائیں، اسے جنت کی حوروں کے تذکرے سنائے جائیں، اسے حوض و کوثر کے پانی کا مزہ بتایا جائے، اسے سلسبیل و زنجبیل کے چشموں کی بات کی جائے، اس سے حور کے نغموں کی بات کی جائے، تو وہی امت کو جو خطرات درپیش ہیں ان خطرات سے بھی اسے آگاہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب نے مسجد نبوی سے توڑ کر بلک کر یہ کہا، ساریہ اگر تم نے خطرے کو نہ بھاپا، پہاڑ کے پیچھے ابلیس اپنے لشکر کو لے آیا ہے اور وہ لشکر کو لا کر کے تم پہ حملہ ہونا چاہتا ہے، سامنے نہ بڑھو بلکہ پیچھے جو خطرہ ہے اس خطرے کی طرف دیکھو، اگر تم اس خطرے کا دفاع کر لیا تو تم فتحیاب ہو جاؤ گے۔ آج اس امت کے پیچھے، آج اس امت کے بہت سارے ساریہ ہیں، اور ان ساریہ جو پہاڑ کے دامن میں ہیں، پہاڑ کے پیچھے جو خطرات ہیں ان خطرات کو بتانا ضروری ہے۔ میرے نبی حضرت زینب کے یہاں سوئے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ لگی اور اٹھ کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ویل للعرب، آج جردوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج یاجوج ماجوج کی اس دیوار میں جو حضرت ذوالقرنین نے کبھی بند کی تھی، اس دیوار میں اتنا سا شگاف پڑ گیا ہے اور اتنا دراز پڑ گیا، 14 صدیاں پہلے اس میں جب شگاف پڑ گیا ہے تو آج کیا حال ہے؟ کیوں بتایا آپ نے؟ کیوں بتایا آپ نے کہ یاجوج ماجوج جو ابھی تک دیوار بالکل پختہ تھی لیکن شگاف پڑ چکا ہے، وہ خطرہ یاجوج ماجوج کا جو ہونے والا ہے وہ نزدیک آ رہا ہے، اسے امت کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے صحابہ کو ڈرایا تو صحابہ کے چہرے پیلے ہو گئے، صحابہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، گھبرائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، اللہ کے رسول ہمیں ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مدینے کے کھجوروں کی چرمٹ میں آ گیا ہو، ہم خوف زدہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اگر میری زندگی میں دجال کو ابلیس باہر لے آیا تو ہم پہ ذوالجلال کی قسم اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور میرے مقابلے پر وہ نہیں چل سکتا۔ میرے نبی کے مقابلے پر نہیں لایا۔ یہاں سے اور دوسری بات کہہ رہا ہوں، آپ کے جذبوں کو دیکھ کر مضمون پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس چیز کو آج سمجھنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مقابلہ ہوا اور وہاں ابلیس آیا، براہ راست آتا ہے وہ۔ آج بھی یہودیوں کی میٹنگوں میں شریک ہوتا ہے، وہ آپ اس کو مانے یا نہ مانے، آج بھی اس کی ٹیلی کانفرنسنگ چل رہی ہے دجال سے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا جو ڈک چینی ہے یہ دجال کی تلاش میں سرگرم رہا ہے اور سارے فیصلے کسی کی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جزیروں میں قید، وہ اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم کر کے ہی تو نکلے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، العجلۃ من الشیطان، ہڑبڑاہٹ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب امت مسلمہ اپنی صفوں کو درست کر لے گی اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں گے تو یہ ابلیس ہڑبڑاہٹ میں دجال کو نکال آئے گا، حالانکہ اس کے نکلنے کا وقت نہیں ہوگا۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجوں کو لے کر کے نکلے تو بظاہر جب ہم اس کو عام تاریخ کے تناظر میں پڑھتے ہیں، ہسٹری میں پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے دو سرداروں کی جنگ ہے۔ ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 ہے۔ ادھر کمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ادھر ابو جہل کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی تو ہے کہ 313 ہے، 1000 ہے، ادھر بھی قبیلے کا سردار، ادھر بھی قبیلے کا سردار۔ بس ہوا یہ ہے کہ 313 نے ان کو شکست دے دی اور یہ فاتح ہو گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پہ غور کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ زمین پر یہ معرکہ آئی اتنی زبردست تھی کہ ابھی تک وہ زمین پر ابلیس نے اپنی فوجوں کو اتحاد کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تھا تو 3 کے مقابلے میں 3 کیا تھے؟ ابھی 313 کے مقابلے میں 1000، ایک حصے میں 3 ہی تو آتے ہیں۔
تو ایک اعلیٰ درجے کا پہلوان ٹیم کو کیا، ایک کراٹے باز ٹیم کو کافی ہو جاتا ہے، ایک باکسر ٹیم کو کافی ہو جاتا ہے، ایک پہلوان ٹیم کو کافی ہو جاتا ہے. اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ہوئے وہ حضرات تھے. تو آخر ٹیم اتنا لمبا کیا بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ کر یہ کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على الارض ابدا. اللہ تعالیٰ اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 کے انداز میں ہے اگر یہ آج ہلاک ہو جاتی ہے، آج ختم ہو جاتی ہے، تو روئے زمین پر ہی صبح قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ماکارائی خالی ابو جہل اور میرے درمیان نہیں ہے، اس میں ابلیس نے اپنی تمام طاقتوں کو روئے زمین کی اکٹھا کر لیا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبراؤ مت انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اگر ادھر سے اور زیادہ ہوئے تو بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے ہم مدد کریں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے زمین پر رہنے والے نہیں بلکہ یہ منظرین آسمان سے اترنے والے ہوں گے. خصوصی دستہ ہوگا، ان کے حال یہ ہوں گے مصبرین، ان کی علامتیں ہوں گی، ان کی یونیفارم الگ ہوگی. مردفین یہ ایک دم نہیں آئیں گے، یہ اس طرح آئیں گے کہ جس طرح کسی ملک کی فوج کہیں پر گر جائے اور چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو اسے بچانے کے لیے خصوصی کمانڈو بھیجے جائے، ریزرو دستے بھیجے جائے اور ایک کے بعد ایک مجھے ہوئے فورس بھیجی جائے. دنیا جانتی ہے کہ جب کہیں فوجیں پھنس جاتی ہیں تو انہیں بچانے کے لیے اورینٹڈ دستے بھیجے جاتے ہیں. ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے چند فوجی گھیر لیے گئے تو اس فوج کو بچانے کے لیے صرف 10 میرین امریکہ نے بھیجے اور پوری فوج کو بحفاظت بچا کر کے لے آئے. یہاں 3000 کا جو وعدہ کیا جا رہا اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا کام کرے گا. ضرورت ہو ایک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 بھیجے گا. یہ کائناتی اور عظیم ترین مارکا تھا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب اس کی فوجیں شکست کھا رہی ہیں تو اب وہ براہ راست گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے لشکر کو لے آیا، سراقہ کی شکل میں انسانی شکل دھارن کر کے آیا. جس قبیلے کا بڑا خوف تھا اور اس نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا آج انہیں ختم کر ڈالو، اینٹ سے اینٹ بجا دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا کیسے ہے؟ یعنی براہ راست نکلا. حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ ہماری پاک وسلم کو ختم کرنے کے لیے براہ راست جب آیا، جب اس نے کمان اپنے ہاتھ میں لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ اب تک تو مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان تھا، لیکن اب جب ابلیس نے کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے تو اب یہ کمان میں اپنے ہاتھ میں لوں گا. اور جبریل سے کہا جبریل جاؤ تم براہ راست یہاں پر پہنچو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو صدیق اکبر سے کہا فتح مبارک ہو، بشارت ہو، وہ آ رہے جبرائیل علیہ عدات السلام. میں نے جبریل کو دیکھ لیا ہے، اتنی تیز گھوڑا دوڑا کر آ رہے ہیں کہ سنایا اڑیا جو سامنے کے دو طاق ہیں ان پر کر تو غبار اڑتا نظر آ رہا ہے. اور جب جبریل کے لشکر کو دیکھا ہے تو ابلیس یہاں سے بھاگا اور جب اس سے کہا کہ بھائی کیوں جا رہا ہے تو کہتا ہے انی ارا ما لا ترون. یہ قرآن ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، یہ بھی کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت تو دے رکھی ہے. اگر مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں آج ختم کر دے. اور ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑو اس ظالم کو اور پکڑ کر کے اسے ابھی گرفتار کرو. میں نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا ہے، حجت تام ہو چکی ہے، وہاں اور نہیں دی جائے گی اسے. لہٰذا ابھی ہم قیامت کو قائم کیے دیتے ہیں اور اسے چکروں زنجیروں میں پھر تو اسے جہنم کے اندر. لہٰذا وہ جان سمجھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و قدرت یہ ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈسیزن ہے. وہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. یہ کہہ کر کے چلا گیا، اپنی فوجوں کو اس نے واپس لے لیا. فائنلائزیشن نہیں ہوا، ٹیسٹ میچ کھیل کے چھوڑ دیا اس نے. ٹیسٹ میچ کھیل کر کے چھوڑ دیا کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر پورے لے آتا تو سارے باؤنڈری سے باہر کر دیے جاتے. وہ کھیل نہیں بھول جاتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے اس نے اس مارکے کو یہیں چھوڑا. بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ابھی ہونا ہے یہ ہم بتائیں گے پوری دنیا کو. تمہیں تو بتایا گیا پچھلے سال کہ 2012 میں پرلے آ جائے گی. ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی آدمی بتا رہا ہے کہ 2012 میں پرلے آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. ہم بتائیں گے قیامت کب آئے گی. یہ ہے تعلیم ہمارے پاس. میرے نبی نے جو کہہ دیا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان
ٹوٹ سکتا ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن میرے نبی نے جو کچھ کہا ہے ویسا ہی ہو کر کے رہے گا. یہ ہمارے پاس ہے. دنیا کو ہم سے پوچھنا چاہیے, اگر کہ ہم بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی, اس کے آثار کیا ہو رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ آثار قیامت اس وقت شروع ہو چکے ہیں, لیکن ابھی 2012 میں کب آئے گی؟ یہ 2012 میں نہیں آئے گی. وہ میں حدیث سب آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی. کب تک نہیں آئے گی؟ حتی یقاتل المسلمون الیہود, یہاں تک کہ وہ یہودی جو ہمیشہ سے انبیاء کرام کے خون کا پیاسا رہا, جس نے 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا, جو تمام دنیا کو چھوڑ کر کے مدینہ میں اس لیے آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذات کو نقصان پہنچا دیا جائے, جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, جب تک مسلمانوں کا ان سے فائنل وار, ان سے فائنل جنگ نہیں ہو جاتی جو پوری دنیا کو تباہی و بربادی کے چنگل میں لائے بیٹھے ہیں. یہ جو آج پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی وہ لے کر کے آئے تھے. 1914 میں جو پہلی جنگ عظیم مسلط کی ہے, اس کی بات تو بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی, اور خلافت عثمانیہ کے 1923 میں خاتمے کے بعد 1934 میں جو جنگ عظیم پوری دنیا پر مسلط کی ہے, جس میں ایک طرف برطانیہ تھا اور دوسری طرف جرمن اور دوسری خلافت عثمانیہ اور دوسری قوم جاپان تھا, جو بھی انہوں نے اس لیے مسلط کی تھی کہ ان کا اقتدار قائم ہو جائے. اور اس کے بعد 1965 سے لے کر کے انہوں نے پوری دنیا میں جنگیں مسلط کی. بھارت کو چین سے بڑھا دیا, امریکہ کو ویتنام میں پھنسا دیا. یہ ان کا اپنا ایک منصوبہ تھا تاکہ وہ دنیا کو جنگوں میں مسلط کریں اور خود اس دنیا پر تباہی کے لیے اپنی آپ ترقیاں کرتے رہے. آج بھی جو جزیرے عرب میں چل رہا ہے وہ اسی کی کارستانیاں. یہ الگ بات ہے کہ امت اس طرف بالکل دھیان نہیں دے رہی. وہ سوچتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں ہی سے فائنل وار ان کی ہونی ہے. دنیا کی کوئی قوم ان کے سامنے نہیں ٹک پائے گی, دنیا کی کوئی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی. وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے امت مسلمہ, اس لیے کہ ہمارا ان سے قدم قدم پہ ٹکراؤ ہے. ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے غریبوں پر خرچ کرو. زکات کی شکل میں تمہیں خرچ کرنا ہے. رمضان کے روزے تمہارے جب مکمل ہوں گے جب تم صدقہ فطر ادا کر دو گے. تمہاری عید کی خوشیاں جب مکمل ہوں گی جب تم قربانی کی اپنی اس نظر و نیاز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی ہے غریبوں اسلاموں میں تقسیم کر دو گے. تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مال کو قبول کرے گا. تمہیں 2.5% زکات ہر حال میں نکالنی ہے, زمین کا عشر نکالنا ہے. تمہیں اس طرح سے تجارت کی چیزیں جو اگر کرتے ہو تو اسے دوسروں کو دینا ہے. یہودیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا چاہو انٹرسٹ لو, پوری دنیا کو سود کے چنگل میں ڈبو دو. کوئی کاروبار ایسا نہ ہو جس میں سود نہ ہو. کریڈٹ کارڈ کے پوری دنیا کو فریش کریڈٹ پر دو, یعنی ادھار پر دو, اور ٹیلی ویژن کریڈٹ پر دو, یہاں تک کہ کریڈٹ پر ساری دنیا کو بانٹ دو. پوری دنیا میں کریڈٹ کا کاروبار چلا دو. میرا نبی کریڈٹ کا مخالف ہے. میرا نبی یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی بنا ضرورت قرضہ نہ لے. اگر اس نے قرضہ لیا تو پھر وہ اتنی وراثت چھوڑ کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اس کا قرضہ اس کی وراثت سے ادا کر دیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا, اور کفن دفن کرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر قرضہ تو نہیں ہے. اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. اگر ساری دولت اس کے قرضے میں ختم ہو گئی تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. قرضے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی وصیت تو نہیں کی ہے اس نے. اگر وصیت کی ہے تو وصیت 1/3 1/3 مال کی قبول ہوگی. زیادہ کر دی ہے تو وہ بھی نہیں مانی جائے گی, اس میں وارثوں کو محروم نہیں کر سکتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے خون کے لیے زمین کو پابندی کر دی گئی ہے. اس کے خون کو گدلا نہیں کرنا ہے, اس کو بدبودار نہیں بنانا ہے. قیامت کی صبح میں یہ خون مستحمر کی طرح سے نکل کر کے آئے, لہذا اس کے سارے گناہ معاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص شہید ہو گیا اور قرضہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس قرض کی وجہ سے اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, سب چیزیں کریڈٹ پر لے. اور آج پوری دنیا کا انسان, میں بات مسلمان کی نہیں کر رہا, پوری دنیا کا انسان قرضدار ہے. کس کا؟ راک فیلر فیملی کا.
पूरी दुनिया के कानून बने हुए, वर्ल्ड बैंक का फेडरल बैंक का पूरी दुनिया का आधार फेडरल बैंक की आप तहकीक कर लेना, पढ़े लिखे लोग हैं आप। फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का बैंक है उसको चलाने वाले यहूदी हैं। आज इन ईसाइयों की तो हालत बिचारों की ये है कि इन्हें यही पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। कुरान ने इनके बारे में सही तस्वीर खींची है, कुरान ने बिल्कुल सही बात कही है। ये ज़ालिम हैं, ये बेचारे गुमराह हैं, भटके हुए हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि अहमदाबाद जाने का रास्ता कौन सा है, बड़ौदा की तरफ जा रहे हैं, किसी ने बड़ौदा की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इन्हें ये पता नहीं है मखजूबी अलैहिम वो कौन है जो यहूदी हैं, जो जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हक है, दीन इस्लाम सच्चा है, खाने काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अलामतें उनकी किताबों में मौजूद हैं। जानबूझ के उन्होंने गुमराही इख्तियार की है। और ईसाइयों को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं। यही बात कुरान करीम ने कही है कि जब हजरत ईसा आ जाएंगे दमिश्क की जामे मस्जिद पर, जामे उमवी पर जब आएंगे तो सही ईसाई जो ईसाइयत के करीब है, जो रोमन कैथोलिक है या और भी प्रोटेस्टेंट हो या ऑर्थोडॉक्स हो, हजरत ईसा की आमद के बाद वो इस्लाम की सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। वही मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात अभी हुई नहीं है, लिहाजा उनकी वफात से पहले ही तमाम ईसाई मुसलमान हैं। यही झगड़ा है यहूदियों का। वो कहते हैं कि खरबूजे को चाहे छुरी पर डालो या छुरी खरबूजे पर डालो, उनका काम सीधा। यहूदी और मुसलमानों को टकरा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि वो गलत फहमियां जो दूसरी कौमों के हमारे दरमियान हैं, हमारे बिरादरान वतन को जो गलत फहमियों का हमला रियायत से शिकार बनाया जा रहा है, उसके पीछे भी वही हाथ है जो भी आपने पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। इन सबको जान लेना चाहिए कि पूरी दुनिया पर जो आज क्राइसिस आया हुआ है वो किसी और का नहीं, उन यहूदियों का है जिनसे हमारा टकराव बड़ा है रात से दुनिया का दूसरे मफादात को लेकर के होगा। हमारा टकराव इसलिए है कि वो सूद को हलाल और जायज कहते हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया को सूद के चूंगल में ले लो, और हम ये कहते हैं कि सूद हराम। हम हुकूमत में अगर आए, अगर हम पावर में किसी वक्त नहीं आ गए तो सूद की सारी शर्हों को बंद कर डालेंगे, हम सूदी निजाम को बंद करेंगे। हम अपना माल दूसरों को देकर के खुश होते हैं, हम दूसरों से लेकर के खुश नहीं हुआ करते। हम गरीबों की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते। हम दो बार बुनियादों पर किसी को माल दिया करते हैं, या तो आखिरत के बदले में हम कर्जे हसन देते हैं, या दुनिया में हम उसे देते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक होते हैं। यह बुनियादियों से टकराव। तो वो जाहिर बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर कौम की चौखट पर सर झुका देगी, लेकिन मोमिन कैसे झुकाएंगे, उनके बुनियादी टकराव है। इसलिए फरमाया कि आखिरी फाइनल टकराव उनसे होना है, तब तक कयामत नहीं आएगी। हत्ता यख्तबी अल यहूद मिन वराइल हजर व शजर, मेरे नबी ने जो कुछ कहा है वो सच है, और दुनिया की तरह जान ले। एक दिन यह आएगा कि यहूदी पेड़ों के पीछे जाएंगे, यहूदी दरख्तों के पीछे छुपेंगे। हत्ता यख्तबियल यहूद में वराइल हजर व शजर, पेड़ के पीछे पनाह चाहेंगे, पत्थरों के पीछे छुपना चाहेंगे, और कहेंगे कि हम छुपा लें। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया फयकूल हजर व शजर, यहां तक कि दरख्त पुकार उठेंगे, मकानों की बुनियादें बनकर बोल उठेंगे, लिहाजा पेड़ बोल उठेंगे या अब्दुल्लाह या मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, जो भाई से भाई को लड़ाता है, जो ईसाइयों से मुसलमानों को लड़ाता है, जो बिरादरानी वतन को दूसरों से लड़ाता है, जो पूरी दुनिया में खून की होली खेलना चाहता है, जो पूरी दुनिया को अपनी चुंगल में लेना चाहता है, उन यहूदियों को ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, पख्तुल हो, इसका खात्मा कर दे। इल्लल गरकत, गरकत का पेड़ वो है जो यहूदियों को नहीं बताएगा फइन्नहु मिन शजरिल यहूद। आज जिस तरह आपके यहाँ सड़कों पर पेड़ लगे हुए हैं, इस तरह यहूदियों के यहाँ चारों तरफ बरकत के पेड़ लगा जा रहे हैं। कयामत अभी कैसे आ जाएगी, इसलिए हम सारी दुनिया से कहते हैं कि टेलीविजन पर बैठे हैं, मैसेज अफवाहों पर मत जाओ, अफवाहों पर मत जाओ। पूछो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैं ये कह रहा हूं इसलिए आप कर रहा हूं कि मेरे नबी ने जो कुछ कहा है वो उसी तरह हुआ और उसी तरह होकर रहेगा। इसलिए मैंने ये हदीस पढ़ी थी, मेरे आका ने फरमाया मुझे तेरे इराक फिर हमारा अभी रहा। एक दिन यह आ जाएगा कि इराक की नाकाबंदी कर दी जाएगी, इराक का बाइकाट कर दिया जाएगा, इराक का गल्ला बाहर नहीं जाएगा, बाहर का गल्ला इराक नहीं आएगा, बाहर का
इम्पोर्ट इराक में नहीं होगा, इराक का तेल का एक्सपोर्ट बाहर नहीं होगा। मुनियत इराक को दिरहम हवा तफीदा, इराक के दिरहम पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उसके नापने और तोलने के जो पैमाने हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और कुर्बान जाऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मेरे नबी ने इराक के लिए लफ्ज़ दिरहम इस्तेमाल किया। आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी इराक में जो करेंसी चलती है उसका नाम दिरहम है। तो ये हुआ कि नहीं? कोई और आज से हमसे पहले कहता तो शायद कोई नहीं मानता, लेकिन हम ये बात तमाम दुनिया की कौमों को इसलिए बता रहे हैं कि हमारे नबी के जमान से निकली हुई बात अनमिट और सच्ची है। लिहाजा जो वक्त आया 8 अगस्त 1990 को इराक की सरजमीन पर वो लोग दाखिल हो गए, नाकाबंदी उसकी कर दी गई, उस पर पाबंदी लगा दी गई और आज तक वो पाबंदी कायम है। यहीं पर नबी पाक ने बस नहीं किया बल्कि और हुक्मरानों से ये कहा मुनियत शाम, मुल्क शाम पर भी ऐसे ही पाबंदी लगा दी जाएगी। शाम के लोग जश्न मनाते रहे कि इराक पर पाबंदी लग गई है, लिहाजा हमारा क्या होने वाला है, हम अपने आप को बचा लें। नबी ने फरमाया मुदिया हावा दीनार, उसके दीनार पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वो मुनियात मिस्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस जजीरा अरब के मुल्कों को अपने चुंगल में ले लिया जाएगा और फरमाया तुम नहीं बता तुम्हारी हाल ये हो जाएगा कि तुम जिस तरह पहले थे उसी तरह हो जाओगे, तुम उसी तरह कमजोर हो जाओगे, उसी तरह बेसहारा हो जाओगे, उसी तरह नावारिस हो जाओगे, उसी तरह कमजोरी तुम्हारे अंदर आ जाएगी जिस तरह बिल्कुल शुरू में थी। लिहाजा आज हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अबू हुरैरा इस रिवायत की रावी है। अबू हुरैरा ने हमें समझाने के लिए, हमारी आंखों को खोलने के लिए कि अपने नबी के फरमान पे किस तरह तुम्हें यकीन करना चाहिए। कहा शहीद आला गाली का लहमा भी हुरैरा का वक्तू, अबू हुरैरा का खून की गोटियां और अबू हुरैरा के खून जिस्म के खून के कतरे और उनका जिस्म का गोश्त गवाही दे रहा है कि ऐसा होकर के रहेगा। मेरे नबी ने कहा है तो ऐसा होगा। हो गया कि नहीं? आप तो नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, तो मेरे और आपके दौर में हो गया। इराक पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के 5 दौर गिनाए। हम भी सुने और दुनिया की दूसरी कौमें भी इसे नोट करें और सुने। 5 दौर से ये उम्मत गुजरेगी। कितने? 5 याद रहेंगे। नमाजें भी 5 हैं, उंगलियां भी 5 हैं, तो इंशाल्लाह ये 5 याद ही रहेंगे। ये 5 दौर मेरे नबी ने फरमाए हैं इस उम्मत के गुजरेंगे। इन्न अव्वल दीनिकुम नबुव्वतुन व रहमा, तुम्हारे दीन की शुरुआत नबुव्वत और रहमत से होगी। वयकूनु फीकुम माशाअल्लाह और तकूनु फीकुम माशाअल्लाह अन तकूना, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा ये नबुव्वत और रहमत का दौर रहेगा। सुम्मा यरफउ अल्लाहु जल्ल जलालुहु, फिर ये नबुव्वत और रहमत का दौर अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। क्योंकि इस दुनिया में एक हाल पर कभी दुनिया नहीं रहती, कभी की रात बड़ी है तो कभी के दिन बड़े हैं। और तिलकल अय्यामु उदाविलुहा बैनन नास, आज जो कौमें ताकत में है कल वो गरीब थी, कल वो जमीन की तहों में थी, और जो आज जमीन पर बैठे हैं वो कल ताकत और कुव्वत में होंगे। कोई ये न समझे कि इन्हें उभरने नहीं दिया जाएगा, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। मिस्र के तख्त पर बैठा हुआ फिरौन यही समझता था कि मूसा की कौम को हमेशा गुलाम बना करके रखूंगा, इनके बच्चों को जब मैं कत्ल कर डालूंगा, इनकी औरतों को जब मैं बालियां बनाऊंगा, इनकी बेटियों को जब मैं अपनी बालियां बना करके काश की वस्तुओं पर बचाऊंगा, तो शायद ये कौम हमेशा मेरे मुकाबले की ताकत कैसे करेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। और अगर आज का कोई फिरौन, आज का नेरो, आज का मसूली, आज का हिटलर, आज का चंगेज और हलाकू अगर हमारी बात को गलत जानता है तो अभी वो तैयार ले, अभी हवाई जहाज ले मिस्र पहुंचे और वहां के म्यूजियम में जाकर फिरौन की तारीफ देख ले। और अगर फिरौन को नहीं देखना चाहता है तो वो मौजूदा फिरौन को देख ले, जिस हुस्नी मुबारक को देख ले जो ये कहता था कि मैं इसराइल की सरहदों को अपनी सरहदों में मिला दूंगा। वो ये कहता था कि मैं अपने यहाँ जामी आजम को बंद कर डालूंगा। आज तो फिरौन कहाँ है? मिस्र के तख्त पर है। ये अपने कैंसर का इलाज करा रहा है कहीं बैठकर, रोकने से भी नहीं रुका। वो इनकलाब जो अल्लाह तबारक व तआला लाता है
اسی مظلوم قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو پیدا کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بن کر، عصا کی طاقت لے کر، ید بیضا کی قوت اور معجزہ لے کر دربار فرعون میں جاتے ہیں اور اسے چیلنج کر دیتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتخب کرتا ہے اور چنتا ہے. اس بات سے پہلے یہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، وہ پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے نبی کی شان دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مقام ہم نے جانا کہاں ہے، ہم اس حقیقت میں گئے کہاں ہیں. ذرا حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھو کہ اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے 70,000 کی دگنی 1,40,000 رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلتے ہوئے دیکھا، سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا، اس نے پانی کو خون کا پانی ہوتے ہوئے دیکھا، بنی اسرائیل کے کپڑوں میں جوؤں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، مینٹوں کے طوفان اور سیلاب کو دیکھا. اس نے سب کچھ دیکھا. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ قوم جو مجتبی قوم تھی، جو پسندیدہ قوم تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز تھی، جس سے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، اور موسیٰ کو بلانے کے بعد کہا کہ اب 10 دن کے بعد تمہیں اپنی قوم کے لیے ایک رہنما بن کر کے ایک ہدایت نامہ لے کر کے جانا ہے. ابلیس نے یہ دیکھ لیا کہ میرا ایک بازو تو ٹوٹ چکا، فرعون تو ختم ہو چکا، وہ قوم امان تھا جس کو میں بیت المقدس سے چڑھا لایا ہوں، جس نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا ہے، جس نے بنی اسرائیل کی وراثت کو چھین لیا ہے. اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کہیں میرے اس لشکر کو تباہ نہ کر ڈالے، اسے برباد نہ کر دے. لہذا اس موقع پر وہ سامری کو لے کر آیا اور 10 دن میں پوری قوم کا دیا پاچا کر کیا دن لگے 10 دن. اور حضرت ہارون یہاں موجود ہے. آج امت کو یہ حکمت اس کے سامنے آنی چاہیے اور اپنا مقام اسے سمجھنا چاہیے اور نبی کی شان جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، ہارون علیہ السلام درمیان میں موجود ہیں. ایسی پسندیدہ قوم جو 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑتی، اور ہمیں مصر بناتی ہے. اس کے بچے کچل دیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چل ہو جاتے ہیں، وہ مکانوں کی تہوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، اینٹوں کی جگہ انہیں تعمیر کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو چنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم بن کر کے آتے ہیں، آیات عشرہ لے کر کے آتے ہیں، توراۃ انہیں دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے سأریکم دار الفاسقین، موسیٰ میں تجھے فاسقوں کا مرکز و دار سینٹر دکھانے جا رہا ہوں. یعنی ابلیس نے کہاں اپنی فوجوں کو چھپا رکھا ہے. ابلیس سمجھ گیا اگر موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم مل گیا تو جس طرح میرے بدھائے ہوئے نمرود کو حضرت ابراہیم نے ختم کر دیا تھا، جس طرح ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلت کا تاج لے لیا تھا، خلیل ہونے کا شرف حاصل کر لیا تھا، نمرود کو تخت سے ہٹا کر کے اللہ کا مرکز تعمیر کیا تھا، موسیٰ بھی اب وہ دوسرا ابراہیم کی اولاد بن کر کے آ رہا ہے. لہٰذا اتنے دن سے جو محنت کی ہے، میرے سارے پلان، ساری اسٹریٹجیاں، ساری طاقتیں سے انہیں ڈالی، لہٰذا سامری کو لے کر آیا اور اس نے پوری قوم کو ایسے ہائیجیک کیا اور ایسے اغوا کیا کہ پوری قوم 40 سال پیچھے چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں داخل ہو چکے. ہوا کہ نہیں؟ اب جب ہم اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو میرے نبی کہہ کر چلے گئے لن تستوی امتی علی الضلالہ، سنو میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ میرے نبی کی شان. 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ان 14 صدیوں میں آج بھی امت محمدیہ زندہ ہے. میرے نبی یہ کہہ کر چلے گئے میری امت کا حق کا جو دبتا ہے وہ ہمیشہ حق کا پرچم ہاتھوں میں اٹھائے گا اور باطل کے خلاف نکل کھڑا ہوگا. لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، حق کا پرچم لیے یہ جماعت کبھی صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں، کبھی صلیبیوں سے مقابلے پر نکلے گی. میرے حق کی یہ جماعت کبھی علامہ ابن تیمیہ کی شکل میں اہل بدعت کی کما کر ڈالے گی، اہل توحید کے پرچم کو گاڑ دے گی، تاثاریوں کے رخ پلٹ دے گی. اہل حق کا یہ دستہ کبھی شیخ احمد سرہندی کی شکل میں اکبر کے مغل بادشاہ کے اس بنائے ہوئے دین الہی نظام کو توڑ کر رکھ دے گی، اور اس تک پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انصاف پسند بادشاہ کو بٹھا لے گا. یہ جماعت کبھی مولانا قاسم نانوتری کی شکل میں برطانیہ کے انگریزوں کے خلاف کھڑی ہوگی، کبھی سلطان ٹیپو اس کی قیادت کریں گے، کبھی نواب سراج الدولہ قیادت کریں گے، کبھی بہادر شاہ ظفر اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کی قیادت کریں گے. یہ مستقل طور پر یہ امت قائم رہے گی، یہ امت ہر حال میں رہے گی. جہاں میں اہل ایمان صورت سے خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سورج غروب ہو گیا ہے تو غلط ہے. ہندوستان میں ڈوبا ہے، امریکہ میں ابھی بھی نظر آ رہا ہے، برطانیہ میں ابھی بھی نظر آ رہا ہے.
اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ایران کے مٹنے سے اسلام نہیں مٹ جائے گا، بغداد کی تباہی سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے رہیں گے، آپ نے فرما دیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بشارت دے دی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ شکست پر شکست میں کھاتی چلی جائے گی. ظاہرین علی الحق، یہ حق کے لیے فاتح بن کر کے رہے گی، غالب بن کر کے رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کو پوری طرح سے کرتا رہے گا. وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے، وہ یہ نہ کہے کہ وہ فرشتے آج واپس چلے گئے ہیں. وہ پوری روئے زمین میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کون ہے جو محبت المعاذ بن کر دکھائے، کون ہے جو مصعب بن عمیر بن کر دکھائے، کون ہے جو ابو عبیدہ بن کر دکھائے، کون ہے جو حیدر کرار بن کر دکھائے. جس زمین پر جس مقام پر بدر کا سما تیار ہو جائے گا، وہ فرشتے اسی طرح سے مدد کے لیے پہنچ جائے. لا يضرهم من خالفهم، ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. میں نے پورے ہندوستان میں تقریباً یہ بات کہی اور آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 21ویں صدی آئی تھی تو دنیا کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ اب اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، اب روئے زمین پر مسلمان چند سانسوں اور چند راتوں کا مہمان ہے. 21ویں صدی ہماری ہے، لہذا لوگ یہ کہہ رہے تھے 21ویں صدی ہماری ہے، 21ویں صدی میں بس ہم ہی ہم ہوں گے. 2001 آیا اور ایک ڈرامہ رچا گیا جس میں معصوم عیسائیوں کو بھی ختم کر دیا گیا، معصوم دوسرے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈرامہ رچ کر یہ تیاریاں کی گئی کہ پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، امت کے چیرہ افراد کو ختم کر دیا جائے. لہذا وہ ڈرامہ آج پاس ہو گیا. 6000 یہودی وہاں سے غائب تھے. پوری دنیا کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. یہ بات فرانس نے کہہ دی، یہ بات جرمن نے کہہ دی، یہ بات روس نے کہہ دی. یہ پری پلان تھا، ایک تیاریاں تھیں. لیکن ہم ایمانداری کے ساتھ دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں، اسلام ختم ہو گیا ہے؟ آج بھی زندہ ہے، آج بھی موجود ہے، زندہ رہے گا. یہ وہ درخت ہے جیسے یہ سامنے کھڑا درخت ہے، اگر اسے چھانٹو گے تو اس میں سے اور پھونک نہیں کیے. یہ وہ پودا ہے، تراشنے سے ختم نہیں ہوتا، سوکھتا ہے. اور اسلام وہ شجر ہے کہ اسے کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے یوریا نہیں چاہیے. اسلام کو کبھی آنسوؤں کا پانی چاہیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی سرخ لہو اسے چاہیے ہوتا ہے. جب یہ آنسو زمین پہ گرتا ہے اور سرخ لہو جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چمن کو لہلاتا ہے. ہم دنیا کی طاقتوں سے، ان تمام طاقتوں سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے خزانے ظاہرہ خزانوں سے اس کی خفیہ خزانے بہت زیادہ ہیں. اس کی رگوں میں جو خفیہ طاقت ہے وہ اس کی ظاہرہ طاقت سے بہت زیادہ ہے. اس امت کے کمزور طاقتوروں سے زیادہ حوصلہ والے ہیں. اس کی مادی طاقت سے روحانی طاقت اس کی زیادہ ہے. اس کی ایمانی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جب بھی دنیا نے یہ سوچا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھڑا کر دیا ہے. کیا کہا میرے نبی نے؟ کہا کب تک یہ جماعت ہے حق اٹھتی رہے گی. اللہ نے کے نبی نے فرمایا لا يضرهم من خالفهم، ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں لڑ پائیں گے حتی آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ میری امت کا آخری دستہ دجال سے بھی مقابلہ کرے. ہم دجال کی تہذیب سے معروف نہیں ہوں گے. میرے نبی نے کہہ دیا جب دجال تمہارے سامنے قوت اور طاقت لے کر آ جائے تو اس کی تہذیب پہ فخر مت کرنا، اس کو حفاظت سے دیکھتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دینا. یہ مسلمان کی شان ہوگی کہ ہم تجھ پر تھوکتے ہیں اور تیری تہذیب پر تھوک دیتے ہیں. ہوگا تو کہیں کا طاقت اور قوت والا. میرے نبی نے کہہ دیا ہے اس کے ہاتھ میں طرف آگ ہوگی اور دوسری طرف اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا. آگ علامت ہے تباہی، بربادی، موت اور تمام ان چیزوں کی. پانی علامت ہے زندگی، حیات اور ہریالی کی. جدھر ہریالی اور شادابی اور یہ چیز خوشحالی نظر آ رہی ہو ادھر اپنے قدموں کو مت ڈالنا. جدھر تمہیں تباہی کے غار نظر آ رہے ہو ادھر اپنے آپ کو چلے جانا. جو تباہی نظر آ رہی ہوگی وہی حقیقت میں صاف چپا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آ رہا ہوگا وہی حقیقت میں آگ ہوگی. دجال کے معنی ہے فراڈ، دھوکہ. میرے نبی کی تعلیمات اپنی امت کے لیے آج ہمارے سامنے موجود ہے اور آج یہ وقت آیا ہے کہ ہم اس امت کو بتا دیں
انشاءاللہ جو نبی نے کہا ہے ان 5 دور سے دنیا کو گزرنا ہے. پہلا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت و رحمت کا، ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد خلافت جو بالکل نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے پیٹرن پر بالکل قدم بہ قدم ہوگی. یہ تمہارے بیچ رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. تو پھر کیا ہوگا تمہارے درمیان؟ ثم یکون فیکم ملکا عاضا، پھر مضبوط بادشاہتوں کا دور شروع ہو جائے گا. یہ دور بھی ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا. ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ختم فرما دے گا. ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور آئے گا جو بالکل دوسرے دور کی طرح ہوگا. نبوت کا دروازہ تو بند ہے اور رحمتوں کا دروازہ تو بند ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کی حیثیت میں. حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجے گا. وہ معرکہ جو بدر میں ابھی رہ گیا ہے اسے پورا کیا جائے گا. وہ جو خیبر میں رہ گیا تھا جو اس کو پورا کیا جانا ہے. وہ جو غزوہ تبوک پہ رہ گیا ہے اس کو پورا کیا جانا ہے. اس کی تکمیل کے لیے جو حضرت علی سے جڑا ہوا ہے، میں اس میں نہیں رہا کہ حضرت علی کو خیبر کی طرف کیوں چنا گیا تھا. حضرت علی کا اور کربلا کا کیا تعلق ہے؟ حضرت علی کو اور خیبر کو کیا تعلق ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کو یہودیوں نے کیوں دلچسپی سے مول لی ہے؟ حضرت حسن کو کیوں زہر دیا گیا ہے؟ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں؟ میں ان گہرائیوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں. حضرت مہدی کو 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کر کے کیوں رکھے گا؟ حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے نبی نے کیوں فرمایا تھا حضرت علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کرو گے، ابو جہل کی بیٹی اکرمہ کی بہن سے بھی تم نکاح نہیں کرو گے؟ یہ کیا راز تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد کیے؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ وہی جو بدر میں مار کر رہ گیا ہے اسی کا نام غزوہ ہند ہے، جو نسیم 3 حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. جو خیبر میں رہ گیا ہے اسی کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کو بھیجے گا، حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد کو. اور جو تبوک میں واپس لے گیا تھا ابلیس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فائنلائزیشن کی عیسائیوں سے ہونا ہے. جو حق پسند ہے وہ اسلام لے آئیں گے اور جو نہیں ہے ان کے ساتھ وہی رد عمل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ رہا ہے. 5 دور اس امت کے یہ ہونے ہیں. بات ختم کر رہا ہوں، ادھوری رہ جائے گی. تفصیلات میں 5 دور کی بیان کرنی تھی لیکن کچھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بیان کرانا چاہیے. ہمارے دامن میں کچھ نہیں. ہم تو نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے جیب میں ہماری، نہ سینے میں کچھ ہے، آپ آسمان سے جو دیں گے ان بندوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو آپ چاہیں گے وہ بیان کیا جائے گا. کہ جب آپ نے پیدا کیا یہ مہینوں سے تڑپ رہے تھے، نہ جانے کسی قربانی نوجوانوں نے دی، یہ کب سے تڑپ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اس وقت بتا دیا جائے کہ میرے نبی نے تمہیں کیا سوغات دی ہے اور کیا تحفے دی. تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے مروب اور گھبرا جانے کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے بس اپنے نبی کی طرف لو ملاؤ اور اس کے بعد جان لو کہ اب کون سے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. پہلا دور ختم ہو گیا 12 وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملنے پر پہلا دور ختم ہو گیا. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر عمر بن خطاب نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی، یہاں سے دوسرا دور شروع ہو گیا. سقیفہ بنی ساعدہ میں جب ابوبکر کو پہلا خلیفہ چنا گیا، یہاں سے دوسرے دور کی ابتدا ہوئی اور حضرت حسن کے حضرت امیر معاویہ کو امارت سپرد کر دینے پر دوسرا دور مکمل ہو گیا. 30 سال سے یہ خلافت منہاج النبوت ہے. میں نہیں کہہ رہا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے راوی حضرت سفیرہ ہیں، کہا الخلافت 30 سنہ، وہ خلافت جو بالکل نبوت کے تخت پر ہے وہ 30 سال چلے گی. اور کہتے تھے اگر تمہیں گمان نہ ہو تو یہ شمار کرو، ہم صرف ان کیوں نہیں لیتے؟ خلافت ابی بکر سنتین، حضرت ابوبکر کی خلافت کے 2 سال 2.5 بیٹھتے ہیں، 2 مہینوں کو چھوڑ دیا. وہ خلافت عمر 10 حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال، 10 اور 2 12. اور خلافت عثمان جس نے 13 حضرت عثمان کے 12 سال، 12 اور 12 24. اور خلافت علی 6 مہینے حضرت حسن کے ہیں، اس میں 6 مہینے لگا کر کے 30 سال کی مکمل ہو گئی. یہاں اب حضرت امیر معاویہ کے بعد ملوکیت بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے. گرچہ یہ بھی اس میں خیر و خوبیاں تھی لیکن علی منہاج النبوہ کا لفظ اس میں نہیں ہے.
اب یہ بنو امیہ سے چلتا ہے، بنو عباسیہ سے گزرتا ہوا بنو یہ عثمانی ترک آ جاتے ہیں، اور عثمانیوں پر مکمل ہو جا کر کے مارچ 1924 میں جب خلیفہ ترکی کو معزول کیا جاتا ہے اور کمال اتا ترک اس پر بیٹھ جاتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے چاک کر دی ترک نادان خلافت کی خبر، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی تیاری بھی دیکھ۔ جب خلیفہ عبدالحمید ثانی کے جہاز کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو یہاں یہ دور جو جس کو بادشاہت کا دور مضبوط مستحکم بادشاہت کہا گیا ہے، جس میں معتصم باللہ جیسا مضبوط بادشاہ بھی ہے، ہارون رشید اور مارون رشید جیسا بادشاہ بھی ہے، نہ جانے کیسے کیسے بادشاہ ہیں۔ ان مضبوط بادشاہتوں کے بعد آقا نے فرمایا کہ پھر چوتھا دور شروع ہوگا، ثم تکون فیکم ملکا جبریتا، پھر کاٹ کھا لینے والی دانت نکالنے والی بادشاہتیں جو تمہیں چلا جائے وہ بادشاہتیں شروع ہوں گی۔ 1924 کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو جب اقوام متحدہ کا قیام ہو گیا، یونائٹڈ نیشن کو جب بنا دیا گیا، سیکورٹی کونسل کے ہاتھ میں جب پوری دنیا کا نظام اور باغڈور دے دی گئی اور اسلامی قلب اور دل کے 55 ٹکڑے کر دیے گئے، 55 پیسوں میں سے بانٹ دیا گیا، کبھی شریف مکہ کو اٹھایا گیا، کئی آل سعود کو کھڑا کیا گیا، اور وہ حجاز مقدس جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں نبی کی حدیث میں حجاز ہے، اسے سعودی خاندان کے نام پر سعودی عربیہ کر دیا گیا، جس کے معاہدے 1931 میں ہوئے اور جس کو جا کر کے آج پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ 1924 سے لے کر کے یہ چوتھا دور شروع ہوا ہے، جس کو کئی بار احادیث میں فساد کا دور کہا گیا ہے۔ یہ فساد کا دور چل رہا ہے، ابھی ایک صدی مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، اگلا دور تمہارا دور ہے، اگلا دور تمہارا ہوگا۔ یہ کون سا دور ہوگا؟ جس میں یلقی الاسلام بجرانہ فی الارض، جس میں اسلام اپنی گردن کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ حال یہ ہوگا یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، آسمان کی مخلوق بھی اس سے کچھ ہو جائیں گی اور زمین کی مخلوق بھی اس سے کچھ ہو جائے گی، اور یہ دنیا پر جو فساد ہے ختم کر دیا جائے گا۔ میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا، اس وقت نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے، بہت وقت ہو گیا کہ فساد کس طرح ہے۔ ہمارے بھائی علی جمیل صاحب فرما رہے تھے، جو میرے دل کو بہت اچھی بات لگی کہ انہیں یہ علم ہے کہ آج کل جو فساد ہے وہ فساد خالی انسانوں تک نہیں ہے، یہ وہی فساد ہے جو حضرت نوح کے دور میں جاری کیا گیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، کسی درخت کو بھی باقی نہیں رکھا، پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر پانی چلا گیا، صرف وہ جوڑے بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے تمام کو برباد کر دیا۔ یہ کیا جملہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے باغی کو زمین پہ زندہ مت چھوڑنا، کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کا خون، ان کا ڈی این اے، ان کا بلڈ فاسد ہو چکا ہے، جو بھی ان کا بچہ پیدا ہوگا وہ پرچم باطل اٹھا کر کے آئے گا، اتنا فساد ان میں داخل ہو چکا ہے۔ آج فساد ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں ہم تو نہیں دیکھتے، اللہ محفوظ رکھے آپ کو بھی، انٹرنیٹ پر جس طرح کا فساد پیدا کیا جا رہا ہے اسے آپ دیکھیں، کیا کیا فسادات اس کے ذریعے سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی امتیاز ختم ہو جائے، جو قومیں حرام چیزوں کو زبان سے کھا رہی ہوں، ناپاک چیزوں کو کھا رہی ہوں، ان کے بلڈ کا کیا عالم ہوگا، ان کے خون کا کیا عالم ہوگا، جو مچھلیوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہو۔ خدا کی فطرت یہ ہے کہ مچھلی پانی میں پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی کے ذرات اسے پالے، اسے پوسے، اسے بڑا کرے، وہ ایک وقت میں جائے تو اس کی غذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت پیدا کرے۔ یہ کون ظالم ہے جو دنیا کو برباد کرنے کے لیے ایک انجیکشن مچھلی کے لگا رہے ہیں اور ایک رات میں مچھلی کی مٹی ہوئی پڑی، وہ کھا کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ ٹماٹر اس سے بہتر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نیچر کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مرغی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی جو اس کو انڈے کی محبت دی، اس سے بچی کی محبت دی، اس کے سینے کی گرمی سے انڈے نکلے، 21 دن کے اندر انڈا پیدا ہو، سورج کی شعاؤں سے اسے قوت ملے، پانی دریا سے قوت ملے، زمین کے دانے سے قوت ملے۔ یہ کون ہے جنہوں نے مرغیوں کو آج فاسد کر دیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ 21 دن کون انتظار کرے، ایک ہی گھنٹے میں 21,000 انڈے نکال کر کے بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہ فساد نہیں ہے، یہ فساد نہیں کہا کیا ہے؟ جنہوں نے زمین کو فساد زدہ کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر کون آئے گا
وہ آئے گا جو میرے خاندان سے آئے گا, جسے مہدی کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ان کے بادشاہوں کی جانب سے وہ ظلم و ستم کیا جائے گا حتیٰ یترضوا عنہم, یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خون اور میرے گھر سے کسے بھیجے گا؟ ایک شخص کو بھیجے گا فیملأ الارض قسطا وعدلا, جو پوری زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا کما ملیت ظلم و جورا, اس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. لہذا آج ظلم کی انتہا ہے, فساد کی انتہا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب اندھیرا اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو صبح کا سورج نمودار ہے. پھر وہ آئیں گے, حال کیا ہوگا؟ لا تدع السماء من قبل الا صبته مدرارا, آسمان اپنے آنچل میں ایک پانی کی بوند چھپا کر نہیں رکھے گا, زمین پر برس آئے گا. آپ دیکھتے تھے کہ آج سے پہلے جب زمین پر فساد نہ تھا تو موسمی بارشیں ہوا کرتی تھی, آج بارشیں کہاں ہیں؟ ولا تدع الارض من نباتها ورقاتها الا اخرجتها, زمین اپنے پیٹ میں ایک دانہ بھی چھپا کر نہیں رکھے گی, باہر نکال دے گی. جسے میرے نبی نے فرمایا ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری قوم سے کھائے گی, اور اس کے چھلکے کو بچے اور نوجوان اپنی چھاتا بنا کر کے گھوم رہے ہیں. یہ زمین کی برکتیں ہیں, اس برکت لوٹ آئے گی جب اس کا فساد ختم کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین پر فساد مت مچاؤ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن کا یہ دور ہوگا. آج تو پریشان ہے اپنا, واٹر ٹیکس, ہاؤس ٹیکس, ویٹ ٹیکس, اور نہ جانے کون سا ٹیکس, خون کا ٹیکس, جان کا ٹیکس, سارے ٹیکس ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ, جزیہ ختم کر دیا جائے گا, کوئی ٹیکس نہیں ہوگی. اور یہ جو آج پوری دنیا میں اس خنزیر اور پگ کی چربیوں کو دنیا کو کھلایا جا رہا ہے, اس کے پاؤڈروں کو پانی میں ڈال کر کے پلایا جا رہا ہے, یہ ختم کر دیا جائے گا. اس جانور کے ختم کرنے کی خصوصی کیمپین چلانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, خنزیر ختم ہو جائے گا. یہ ناپاکی والا جانور, یہ بے حیائی پھیلانے والا جانور, جس نے آج یہود و نصارہ کو بے حیائی پر اکسا دیا ہے, جانوروں کی حد سے بھی پار نکال دیا ہے, یہ ختم کر دیا جائے گا. اور حال ہوگا کہ پوری دنیا میں امن ہی امن, مسلمانوں کے بچوں کا حال یہ ہوگا. وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْمُسْلِمِينَ, پوری روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی غلام ہوں گے. وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْمُسْلِمِينَ بِالْحَيَّاتِ, سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے اور سانپوں کا زہر ختم. حَتَّى يَرْتَعَ الْإِبِلُ مع النمار والغنم مع الاسد, یہاں تک کہ بکریاں بھیڑ چیتوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی اور گائے شیروں کے ساتھ گھوم رہی ہوں گی. نہ شیر بکریوں کو بھاگے گا, نہ چیتے گایوں پر حملہ کریں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو کر کے رہے گا. میرے نبی نے یہ کہا ہے امن ہی امن آئے گا, پوری دنیا میں امن چھا جائے گا, کوئی اسے روکنے والی طاقت روئے زمین پر نہیں ہوگی. اسٹیج دونوں طرف سج چکے ہیں. یہ دجال یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے سینوں کو فاسد کر دیا جائے تاکہ دجال کے استقبال کے لیے وہ سینے کھڑے ہوں, اس لیے کہ بدبودار آدمی بدبو کو پسند کرے گا اور خوشبو کا پودا بدبو پہ نہیں اٹھ سکتا ہے. لہذا وہ جو عقاب ہے وہ گندے کیڑے نالوں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے, اور جو گندے ہیں وہ گندگی کو پسند کریں گے. دجال شیطان کا آخری شاہکار ہے, وہ پوری دنیا کو گندا اور فساد زدہ کر دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا اس کا استقبال کرے. حضرت عیسیٰ پاک اور پاکیزہ ہے, حضرت مہدی پاک اور پاکیزہ ہے, ان کے استقبال کے لیے بھی اسٹیج سجایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے بھی اسٹیج سجائے جا رہے ہیں. لہذا آج میں پورے ہندوستان کے سفر پہ نکلا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اگر ایک طرف یہ اسٹیج سجا رہے ہیں کہ کہیں پر ڈی جے بج رہے ہیں, کہیں ڈسکو ہو رہا ہے, کہیں ناچ ہو رہا ہے, کہیں اور کچھ ہو رہا ہے, کہیں شیطان کی بانسریاں بج رہی ہے, کہیں اس کے نغمے بج رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند دیوانے علماء اکرام کو بلا کر, محمد کے غلاموں کو بلا کر, حارثین انبیاء کو بلا کر نبی کی تعلیمات سننا چاہ رہے ہیں. جماعت گردش میں ہے, خانقاہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل کی بارشیں کر رہا ہے. یہ ہندوستان جو سرزمین عرب سے بہت دور ہے, لیکن ابھی چند دن گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حرم کو ہندوستان کی راجدھانی دلی میں بھیجا, اور آسمان سے فرشتوں نے آ کر کے جھومٹ لگا دیے. پورے ہندوستان کے مسلمان دلی کی طرف سمٹ کر
کے چلا آیا. شاہجہاں نے جو کبھی جامع مسجد بنائی تھی اس کے ممبر پر کھڑے ہو کر امام حرم نے خطبہ دیا اور جب اس نے اللہ اکبر کہا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے فرشتے آج ہندوستان پہ آ گئے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب کی اصلاح کے لیے اپنے بزرگوں کو بھیج رہا ہے. یہ کون آیا؟ یہ کون مستانہ اور دیوانہ آ گیا؟ یہ پیر ذوالفقار نقشبندی آیا جس نے پرویز چتکیشور کی سرزمین پر آ کر کے اپنے اللہ کی ضربوں سے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. جس طرح کل جب اس امت کے دل مردہ ہوئے، جب ان کی انگیٹھیاں ٹھنڈی ہوئی اور جب ان کی ایمان کی حرارت کمزور پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کر دیا جس نے قوموں کی انگیٹھیوں کو جا ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو کھڑا کر دیا جس نے امت کو زندہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان پہ آنے کے لیے خواجہ معین چشتی کے دادا پیر حضرت ابو محمد چشتی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چشمے پیدا ہونے والے ابو محمد ہندوستان کی گلیوں میں جا اور وہاں جا کر کے ایمان کی کرنوں کو پھیلا دے. شیخ ابو محمد چشتی آئے، خواجہ معین چشتی آئے، سنجر سے آ کر کے انہوں نے آ کر کے اجمیر میں ڈیرا ڈال دیا اور 90 لاکھ انسانوں کے سینوں میں توحید کی چمک کو روشن کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر ذوالفقار کو آج اس ہندوستان کی سڑکوں پر بھیجا. گھبراہٹ تاری ہے یہ کون آ گیا دیوانہ؟ آج وہ دلی میں ہے جس نے وہاں آگ لگا دی امت کے دیوانوں میں، اور آج وہ کل وہ دیوبند کی سرزمین پر جا رہا ہے جہاں اہل علم وہاں جائیں گے جن کی سینوں پر کدورت ہے ان کو ریت مال کی طرح کھینچ دیا جائے گا. سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر دیا جائے گا، پہاڑوں سے جوالا مکھی نکال دی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جب یہ امت پیدم ہوگی، جب یہ امت کسی سہارے پر نہیں ہوگی تو جب جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو امیر بنا کر جالوت کا خاتمہ کیا اور بیت المقدس کو واپس دیا تو اور ان کا تابوت سکینہ واپس آ گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ امت کا طالوت نبی کا خاندان سے اٹھنے والا حضرت مہدی ہو اور حضرت داؤد کو کھڑا کر کے جالوت کا خاتمہ کیا. دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اٹھائے. ہم کیوں گھبرائیں؟ میرے نبی نے کہہ دیا میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی. جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ امت کیسے ہلاک ہو جائے گی اور کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ جھگڑے سارے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا مرانی چوک پر کس طرح امت کے دیوانے جمع تھے. سارے جھگڑے ختم ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد اور بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جب حضرت مہدی آئیں گے تو نہ وہ دیوبندی ہوں گے، نہ وہ بریلوی ہوں گے، نہ وہ اہل حدیث ہوں گے کیونکہ دیوبند تو پہلے گئے ہی نہیں ہوں گے. وہ تو مدینے کی سرزمین سے اٹھیں گے، مکہ میں آئیں گے اور خانہ کعبہ کے طواف کریں گے اور حتیم میں ان سے بیعت ہو جائے گی. وہ نہ بریلی کے مناظر اسلام میں پڑھے ہوئے ہوں گے، نہ وہ بلیریا گنج کے جامعۃ الفلاح میں پڑھ کر کے جماعت اسلامی کا دعویٰ کر آئیں گے. ان کا سفر تو ابھی ایران بھی نہیں ہوا ہوگا کہ دنیا ان کو شیعہ کہے گی. شیعہ کہیں گے ہمارا مہدی آ گیا، ہم کہیں گے ہمارا اصل مہدی آ گیا. پوری دنیا ان کے ہاتھ پر کھڑی ہو جائے گی. میرے نبی نے کہہ دیا ہے جو مہدی کی خبر سنو تو برف کے ٹکڑوں کی طرح، بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اپنے ملکوں سے چھوڑ کر کے نکل جانا، اس کے دستے اس کے لشکر کے دستے بن جانا. لہٰذا پوری دنیا میں اسٹیج لگ چکا ہے. انشاءاللہ ہم حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے دستے تک اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے، قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. نہ سمندر ہمارا راستہ روکیں گے، نہ پہاڑ ہمارا راستہ روکیں گے. تا وقت کی اس امت کو ایک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امیر بھیجے گا اور اس کے خاتمے کے لیے آج پوری دنیا تیار کھڑی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ جو میرے نبی نے کہا ہے چوتھا دور اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے اور 5ویں کی تیاریاں ہیں. یہی ہمارے ہندو بھائیوں میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلیوگ چل رہا ہے. پوچھنے لوگوں سے ویسے کلیوگ کہتے ہیں، فساد کا دور ہے، کالا یوگ. اس کے بعد کون سا دور آئے گا؟ ستیہ یوگ. ستیوگ ہی تو آنے والا ہے. ستیوگ کا تو انتظار چل رہا ہے. ان کے یہاں ستیوگ ہے، ہمارے یہاں وہی دور ہے. اس کو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کہا گیا ہے. انشاءاللہ اس وقت تک ہم تیاری رکھیں اپنی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.